الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی شروع کرتے ہیں آج کے درس کو، اور یہ دوسری قسم ہے معطل کی. اور معطل کی جو پہلی قسم تھی وہ معطل کے متعلق یا معطل کے تعلق سے جو قواعد تھے ان قواعد کا اس میں ذکر ہوا ہے، اور یہ قواعد 26 تھے جن کو ہم نے پیچھے پڑھا ہے اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھا ہے. اب یہ دوسری قسم ہے، اس میں جو ہے معطل کی جو الگ الگ قسمیں ہیں ان کی یہاں پر کیا ہے گردان ذکر ہوگی. اور یہ جو گردان ہے اس کا نام صرف صغیر ہے، اور جو پیچھے گردان اس کا نام صرف کبیر ہے. یہ بات میں نے بتائی تھی پچھلے درس میں، سمجھ میں آئی تھی یہ بات صرف صغیر صرف کبیر. جی صرف صغیر میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہر گردان کا، جیسے کہ ماضی، مضارع، امر، تمام جتنی گردان ہیں ان کا صرف پہلے والا حرف صرف لے لیا جاتا ہے اور سب کو اکٹھا ذکر کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے مطلب اس کو صرف صغیر کہتے ہیں. اور صرف کبیر میں کیا ہوتا ہے، پورے کے پورے صیغے جتنے ہوتے ہیں سب آتے ہیں. تو یہ بات میں نے پیچھے ذکر کی تھی. اور آج جو پہلی گردان ہے اس میں ہم کل پڑھ رہے تھے. تو یہ دوسری قسم کی جو گردانوں کی جو یہ بحث ہے اس میں یہ سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں مثال سے. مثال جو کہ معطل کی سب سے پہلی قسم ہے. اور مثال بھی میں نے بتایا تھا کہ مثال کہتے ہیں اس فعل کو جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو. تو چاہے وہ حرف علت واو ہو چاہے حرف علت یا ہو، الف نہیں آئے گا، بس یہی ہے واو اور یا آئیں گے. تو یہاں پر انہوں نے جو اس کی مثال میں بھی جو سب سے پہلے شروعات انہوں نے کی ہے وہ مثال واوی سے شروع کی ہے، یعنی کہ ایسا مثال جس کا فا کلمہ واو ہو. اور پھر یہ جو مثال ہے جس کا فا کلمہ واو ہوتا ہے یہ کئی ابواب سے آتا ہے. تو ان میں سب سے پہلا باب انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ باب ضرب یضرب. تو مثال واوی جو ضرب یضرب سے آتا ہو اس کی مثال جیسے ہے الوعد والعدۃ، یعنی کہ اس کا جو فعل ہے وعدہ یہ باب ضربہ سے آتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ مثال واوی ہے کیونکہ اس کے فا کلمہ میں واو واقع ہے. یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی تھی. جی تو یہاں پر کہتے ہیں الوعد والعدۃ، یہ مثال ہے، یعنی کہ مثال واوی کی مثال جیسے الوعد والعدۃ، وعدہ کرنا، اس کا معنی ہے وعدہ کرنا. تو یہاں ہم نے جس کے کچھ حصے اس کے پڑھے تھے جیسے کہ وعدہ یعید اچھا اس کو ایک بار اور میں نے بتایا تھا کہ اس کو یاد بھی کرنا ہے. یاد اس سے پہلے جو صرف کی ابتدائی کتابیں ہیں اس میں اس سے صرف صغیر کی گردان آئی ہوگی، آئی ہے نا؟ ہاں تو صرف صغیر کی اس گردان کو کرنا کیا ہے کہ اس گردان کو یاد بھی کرنا ہے. سب سے پہلے اس گردان کو یاد کرنا ہے، اس کے بعد اس گردان میں دیکھنا ہے کہ ان 26 قواعد کی روشنی میں ان میں کیا کیا تعلیلات ہوئی ہیں، جو مطلب کلمات الگ الگ آئیں گے وہاں پر. تو وہی چیز کو یہاں پر بتایا گیا ہے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں وعدہ. فعل ماضی سے انہوں نے شروع کیا ہے، اور فعل ماضی کا جو سب سے پہلا کلمہ ہے واحد مذکر غائب کا وہی انہوں نے کیا ہے ذکر کیا ہے. اور صرف صغیر میں ایسے ہی کیا جائے گا کہ ایک گردان کا جو پہلا والا کلمہ ہے وہی ذکر کیا جائے گا. تو وعدہ یعید وعدا وعدۃ فهو واعد، ووعد یوعد وعدا وعدۃ فهو موعود، الامر منه عد. یہاں تک شاید یہاں تک میں نے پڑھا دیا تھا کل. جی اس کے بعد ہے والنهی عنه لا تعد. اس میں واضح ہے، اس میں لا تعد میں کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں وہی چیز فٹ ہو رہی ہے، وہی قاعدہ جو کہ یعیدو اور تعیدو میں آیا تھا. ٹھیک ہے. تو لا تعید کی اصل کیا ہے لا توعد. یہاں بھی کون سا قاعدہ فٹ ہوگا لا توعید میں؟ پہلا قاعدہ نمبر 1، کیونکہ یہاں پر واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہے اس لیے واو کو گرا دیا گیا ہے، لا تعید ہو گیا. اس کے بعد ہے الظرف، یعنی کہ وعدہ سے ظرف کیا آئے گا، الظرف منہ، یعنی کہ وعدہ سے جو ظرف ہے وہ آئے گا موعد مفعل. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے اپنے اصل پر ہے، یعنی کہ اس میں واو میں کوئی بھی تعلیل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے والآلۃ منہ میعد ومیعدۃ ومیعاد. تو یہاں اس میں اعلیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وعدہ سے اس میں اعلیٰ کیا آئے گا. تو اس میں اعلیٰ کے 3 اوزان آتے ہیں جیسے کہ ہم اس سے پہلے بات آئی ہے مفعل، مفعلۃ اور مفعال. تو ایسے یہاں بھی ہے میعد، میعدۃ، میعاد. وزن تو ٹھیک ٹھاک ہے، وزن میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے ان تینوں کلمات میں تعلیل ہوئی ہے. تو میعاد کی اصل کیا ہے؟
جی میعدن کی اصل میوعدن ہے، ایسے ہی میعدتن کی اصل ہے میوعدتن، اور ایسے ہی میعادن کی اصل ہے میوعادن۔ کون سے قاعدے سے اس میں تعلیل ہوئی ہے؟ قاعدہ نمبر 3 میں کیا بات ہے؟ واو، جی یہاں واو ساکن کسرہ کے بعد آیا ہوا ہے، اس لیے اس کو یا سے بدل دیا گیا ہے تینوں مثالوں میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا می، جی تو یہاں پر واو ساکن واقع ہے، کسرہ کے بعد ہے، اس لیے اس کو یا سے بدل دیا گیا ہے، تو یہ ہو گیا ہے میعدن، اور ایسے ہی دوسری مثال میوعدتن سے میعدتن ہو گئی ہے، اور ایسے ہی تیسری مثال میوعدن سے میعدن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آسان سا ہے، بہت ہی آسان ہے، سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، بس شرط یہی ہے کہ 26 قواعد اگر سمجھا ہو کوئی آدمی تو یہاں پر بالکل آسان ہے، بس ایسے ہی چلے۔ اس کے بعد ہے وَتَثْنِيَتُهُمَا مَوْعِدَانِ وَمِيعَدَانِ، یہاں پر جو ہے تثنیتہما، تثنیتہما سے مراد کیا ہے؟ جی ظرف کی تثنیہ اور آلہ کی تثنیہ، تو ظرف کی تثنیہ جیسے ظرف ہے موعدن، تو موعدن کی تثنیہ کیا آئے گی؟ موعدان، اور آلہ کی تثنیہ کیا آئے گی؟ میعدان، جی تو یہاں بھی اس میں بھی وعدان ہے تو یہ میعدان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہے والجمع منہما مواعید و مواعید، یہاں بھی منہما سے مراد ظرف اور آلہ ہے، ضمیر جو ہما کی جا رہی ہے یہ ظرف اور آلہ کی طرف جا رہی ہے، تو ظرف کی جمع کیا آئے گی؟ موعد کی مواعید آئے گی، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ایسے ہی آلہ کی جمع کیا آئے گی؟ مواعید، مواعید جو ہے یہ ظرف کی جمع ہے، اور مواعید جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ جی آلہ کی جمع ہے مواعید۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں افعل التفضیل منہ اوعد، ہے نا؟ وعدہ سے جب ہم افعل تفضیل کا صیغہ بنائیں گے، وعدہ جو کہ واو عین دال یہ کی جو ثلاثی ہے، اس سے اگر ہم اس میں تفضیل تو کیا افعل التفضیل، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ افعل یہاں پر مضاف ہے اور تفضیل کیا ہے؟ مضاف الیہ، یعنی کہ تفضیل والا افعل، افعل جو کہ تفضیل والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو افعل التفضیل منہ اوعد، تو اوعد یہاں پر اس میں کوئی تعلیل نہیں ہے، یہ واضح ہے۔ اس کے بعد ہے والمؤنث منہ وعدا، وعدا، وعدا جو ہے یہاں پر بھی کوئی تعلیل نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی قاعدہ فٹ ہو سکتا ہے؟ قاعدہ نمبر 5، ہاں جی، یہ جو قاعدہ نمبر 5 ہے اس میں ہے کہ واو مضموم یا مکسور اگر شروع میں ہو تو جائز ہے کہ حمزہ ہو جائے، یعنی کہ جائز ہے، واجب یا ضروری نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے کیا ہے اصل پر لکھا ہے، اس کی جواز کی جو ایک صورت ہے، یعنی کہ اس کو اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں وعدا جیسے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو حمزہ کے ساتھ واو کو حمزہ سے بدل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ وعدا، ہے نا؟ اور یہی بات جو پیچھے جو ماضی جو مجہول آیا تھا نا اس میں بھی یہی بات تھی، جیسے کہ میں نے بتایا تھا پیچھے، جی ماضی مجہول میں بھی اس کا ہم وعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اوعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی وعدہ کو حمزہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو قواعد کے اعتبار سے وہ صحیح ہوگا، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، تو کہہ رہے ہیں کہ والمؤنث منہ وعدا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وتثنیتہما اوعدان ووعدیان، تثنیہ کس کی جو ہے؟ جی افعال اوعدان کس کی تثنیہ ہے؟ جی یہ جو افعل جو مذکر ہے اس کی تثنیہ ہے، اور جو وعدیان یہ کس کی تثنیہ ہے؟ فعلہ جو کہ مؤنث ہے نا؟ جی تو افعال التفضیل کے جو مذکر کا ایک صیغہ آتا ہے افعالوں کے وزن پر، اور مؤنث کا صیغہ آتا ہے وہ فعلہ کے وزن پر، تو دونوں کی اگر ہمیں تثنیہ لانی ہو تو مذکر کی تثنیہ آئے گی اوعدان، اور مؤنث کی تثنیہ آئے گی وعدیان، ہے نا؟ اچھا یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ والجمع منہما اوعدون واواعد
ووعد ووعدیات. یہ جو ہے والجمع منہما، منہما سے یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہما سے جی. تو یہ افعل، جی افعال التفضیل میں جو افعل ہے یعنی کہ جو مذکر کا صیغہ ہے، اور افعال التفضیل میں جو ایک مؤنث کا صیغہ فعلا کا ہے، اگر ان دونوں کی تثنیہ بنانی ہو تو پہلے جو دونوں صیغے ہیں اوعدونا و اواعدو، یہ مذکر کی جمع ہے، یعنی کہ افعل جو مذکر ہے اس کا جمع، اس کے جمع ہے اوعدونا و اواعدو، اور وعد و وعدیات یہ فعلا جو کہ مؤنث ہے اس کی جمع ہے. تو دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کو کہیں تو اوعدو کی جمع ہے اوعدونا و اواعدو، اور یہ جو وعد و وعدیات ہے یہ وعدہ کی جمع ہے، وعدہ کی جمع ہے وعد و وعدیات. تو یہ بات ہو گئی. تو یہ بالکل بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی آسان سا ہے، بس اس کو یاد ہاں کیا ہے اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے؟ افاعلوں کے وزن پر ہے. یہ ابھی نیچے میں بتاؤں گا، وہ نیچے دوسری چیز لکھی ہے. یہاں جو اس کا وزن دیکھو، اس کا وزن کیا ہے؟ اواعدوں کا. اگر اس کے اوپر اگر کتاب میں کاپی میں اگر اس کو لکھو، سب سے پہلے لکھو افاعلو اور اسی کے نیچے لکھو اواعدو، پھر ہر حرف کو ایک دوسرے سے ملاؤ، دیکھو کون کون کس کی جگہ پر آ رہا ہے. تو یہاں جو سب سے پہلے حمزہ ہے افاعلو، اس کے بعد فا کلمہ ہے، تو یہاں بھی پہلے حمزہ ہے، اس کے بعد فا کلمہ ہے، اور فا کلمہ جو یہ کیا ہے؟ اصل میں واو ہے، اور یہاں بھی واو آیا ہوا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ وہ والی صورت نہیں ہے، ابھی نیچے پڑھیں گے وہ دوسرے کی بارے میں. وہ اصل میں واعدتن کی جمع ہے. ایک اگر وعدہ سے اس میں فاعل مؤنث کیا آئے گا؟ واعدتن. جب واعدتن کی ہم جمع لائیں گے تو وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اس کی جمع کیا بنے گی؟ جی واعدتن کی جمع بنے گی وواعدو. تو اب یہاں پر دو واو شروع میں آ گئے ہیں، ہاں کون سا قاعدہ یہاں فٹ ہوگا؟ جی تب یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ پھر واعدتن جو مؤنث ہے اس کی جمع آئے گی وواعدو. تو یہاں پر اب ہم جو ہے اس قاعدے کا اعتبار کرتے ہوئے جب بدلیں گے تو پھر وہ اواعدو بن جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق پتہ چل گیا؟ جی اچھا، اب نیچے یہی جو چیزیں ابھی ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، انہی چیزوں کو یہ اسی کی تشریح کر رہے ہیں، ایک طرح سے اسی کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پڑھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں. کہہ رہے کہ مضارع معروف میں پہلے قاعدہ سے واو حذف ہو گیا. مضارع معروف کہاں پر ہے؟ جو کہ یعیدو ہے نا. یعیدو جو ہے کہہ رہے ہیں مضارع معروف میں پہلے قاعدہ سے واو حذف ہو گیا، اور پہلا قاعدہ پھر میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلا قاعدہ معلوم ہے کیا ہے. تو پہلے قاعدہ سے واو حذف ہو گیا، اور عدتن میں دوسرے قاعدہ سے. اچھا، اس کے بعد جو مصدر ہے وعد یعید وعدن وعیدتن، تو یہ جو عدتن مصدر ہے اس میں کہہ رہے دوسرا قاعدہ لاگو ہوا ہے، اور عدتن میں دوسرے قاعدہ سے، اور ماضی مجہول میں پانچویں قاعدہ سے جائز ہے کہ واو حمزہ ہو جائے. ماضی مجہول یہاں پر ہے وعدہ. ٹھیک ہے، جیسے وعد یعید وعدن وعیدتن فہو واعد ووعد. تو یہاں پر جو وعدہ ہے ماضی مجہول ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اور ماضی مجہول میں پانچویں قاعدہ سے جائز ہے کہ واو حمزہ ہو جائے، ہے نا. اور پانچواں قاعدہ ابھی کیا پڑھے تھے؟ ابھی کیا بتایا تھے پانچواں قاعدہ؟ جی واو مضموم یا مکسور اگر شروع میں آئیں تو جائز ہے کہ وہ حمزہ ہو جائیں. تو یہاں بھی جو وعدہ جو ماضی مجہول ہے، وعدہ میں سیم وہی چیز ہے. تو کہہ رہے ہیں اور ماضی مجہول میں پانچویں قاعدہ سے جائز ہے کہ واو حمزہ ہو جائے. تو وعدہ کو وعدہ کہیں، یہ بھی صحیح ہے. وعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور وعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی. کہہ رہے ہیں اور اسی طرح مؤنث اسم تفضیل میں، اور اسی طرح مؤنث اسم تفضیل میں. ٹھیک ہے نا؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ جی جیسے